الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں فتنہ گوہر شاہی کے کفری عقائد کلپ نمبر 2 کے ساتھ۔ ناظرین محترم، یہ نام نہاد جعلی اپنے آپ کو پیر کہنے والا شخص بنام گوہر شاہی، یہ شخص دین اور شریعت اور قرآن و سنت کا منکر ہے، مگر چونکہ براہ راست دین اور شریعت کا انکار کرنا بمشکل ہے، اس لیے اس شخص نے طریقت کی آڑ میں شریعت کا انکار کیا۔ جیسا کہ یہ لکھتا ہے کہ آج کل اکثر علماء بے سلاسل لا حاصل طریقت و حقیقت اور معرفت کو مقامی شریعت میں سمجھتے ہیں۔ شریعت تو سنانا بابت عالم غیب، حور، ملائکہ و بہشت نار ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ یہ دنیا دار نفسانی ہے، نفس کو سدھارنے کے لیے سال میں 1 ماہ روزے رکھتے ہیں۔ ان کا علم حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ ہے، جس میں ان کے عقل کو اختیار ہے۔ اس کی انتہا بحث، مباحثہ، مناظرہ ہے، جو مقام شر سے شر بھی ہو سکتا ہے، لیکن طریقت والوں کا مقام ہے۔ یہ ان غیبی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے نفس کو مارنے کے لیے ریاضتیں، بھوک پیاس کی تکالیف اکثر اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ تارک الدنیا کہلاتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی ہر نفسانی چیز سے تارک ہوتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ 97.5% اور ان کا علم صرف عشق حقیقت ہے، جو بحث، مناظرہ اور فرقہ بندی سے دور ہے۔ ان کی انتہا مجلس محمدی ہے۔ بحوالہ مینارہ نور، صفحہ نمبر 21-22، اور دوسرا اس کا ایڈیشن ہے، اس میں ہے صفحہ نمبر 17 اور 18۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کس طرح شریعت مطہرہ کی جو ہے گستاخی کر رہا ہے، دین متین کی گستاخی کر رہا ہے، اور اپنے اس جعلی پیری اور مریدی کو، جعلی روحانیت کو یہ طریقت کا نام دے کر اور لوگوں کو کیسے بیوقوف بنا رہا ہے۔ ناظرین محترم، اس شخص نے اولیاء کے شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ اپنی بے حیائی، بے شرمی، حرام خوری اور نشہ بازی کے جواز کے لیے انبیاء اور اولیاء کی توہین اور تذلیل اور ان پر جھوٹی تہمت باندھنے سے بھی یہ نہیں چونکتا۔ چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ رات بھٹشا والے آئے تھے اور تمہیں بھنگ پلا کر چلے گئے، تم نے ذائقہ تو چکھ لیا ہوگا، یہی ہے شراب طہورہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ مستانی نے کہا کہ بھٹشا والے مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ اس کو روزانہ 1 گلاس بھنگ کا پلایا کرو، 1 گلاس الائچی ڈال کر پلایا کرو۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیوں یا نہ پیوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کچھ بزرگ کے حالات کتابوں میں پڑھے تھے کہ وہ ولایت کے باوجود کئی بدعتوں میں مبتلا تھے، العیاذ باللہ۔ آگے لکھتا ہے کہ آخر یہی فیصلہ کیا تھا کہ تھوڑا سا چکھ لیتا ہوں۔ بحوالہ روحانی سفر، صفحہ نمبر 30-31۔ ناظرین محترم، اسی طرح یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کرتا رہا، اولیاء کاملین کے شان میں بھی گستاخی کر رہا، شریعت مطہرہ کا بھی یہ انکاری رہا۔ اور اب آپ آگے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے جسم انصری کے ساتھ معراج پر جانا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ ملعون گوہر شاہی اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ حضرات اولیاء کرام کو بھی معراج، حضرات اولیاء کرام بھی معراج پر جاتے ہیں۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ یہ چیز بیت المعمور سے بھی
آگے نکل گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے، جہاں حضور پاک صاحب الاولاق نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو اپنے ظاہری جسم کے ساتھ پہنچے، اور اللہ کے ولی حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے روحانیت یعنی اندر چھپی ہوئی چیز کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں۔ بحوالہ تحفۃ المجالس صفحہ نمبر 49۔ ناظرین محترم، آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح یہ شخص بنام گوہر شاہی جو جعلی اس کا پیری مریدی کا، جعلی روحانیت کا اور جعلی روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح عوام اہل سنت کو، مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کر دلوں میں جو دین متین کی محبت ہے، شریعت مطہرہ کی جو محبت ہے، ان کو کس طرح لوگوں کے دلوں سے نکال رہا ہے اور اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، ہم بارہا مرتبہ یہ عرض کرتے ہوئے آئے ہیں اور اب بھی عرض کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں اور اس طرح کے لوگوں کے پاس اپنا اٹھنا بیٹھنا اور ان لوگوں کے عقائد سے آپ دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے ان لوگوں سے خود کو بچا لیا، اپنے احباب کو بچا لیا، اپنے دوستوں کو بچا لیا، تو انشاءاللہ ہم اور آپ ضرور نجات والے ہو جائیں گے۔